علم انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے، لیکن اس مقام کا تحفظ اعتدال، تحمل، اسلاف کے منہج سے وابستگی اور مقام صحابیت کے مکمل احترام کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ 29 جون 2026 کی صبح برصغیر کے علمی افق سے ایک ایسی شخصیت رخصت ہوئی جس کی زندگی کے آخری برس شدید علمی تنازعات کا عنوان بن گئے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی، ایک ایسا نام جو کبھی علم حدیث، دعوت، خطابت اور تدریس کا استمارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنے ہی علمی حلقے میں اختلافات کا مرکز بن گئے۔ آخر کیوں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور بر صغیر کے متعدد اکابر علماء نے ان کے بعض نظریات سے اعلانیہ شدید اختلاف کیا؟ کیوں ایک ممتاز محدث اور خطیب کی زندگی کا آخری باب تنازعات اور تنہائی کے سائے میں رقم ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ 1952 میں لکھنؤ میں پیدا ہونے والے مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا تعلق ایک معروف حسینی سادات خاندان سے تھا، اور وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی، پھر حدیث میں تخصص کیا اور بعد ازاں جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے عظیم محدث شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جیسے جلیل القدر استاد کی شاگردگی نصیب ہوئی۔ طویل عرصے تک دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حدیث کی تدریس کی، کلیت الدعوہ کے عمید رہے، نوجوانوں کی دینی اور فکری تربیت کے لیے جمعیت شباب الاسلام قائم کی، ملیح آباد میں جامعہ امام احمد بن عرفان الشہید کی بنیاد رکھی، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سمیت متعدد اہم اداروں سے وابستہ رہے۔ وہ صرف ایک خطیب نہیں بلکہ بہت ساری کتب کے مصنف تھے۔ علم حدیث، دعوت، نصاب تعلیم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر اور امت مسلمہ کے فکری مسائل پر انہوں نے اردو اور عربی میں درجنوں کتابیں اور تحقیقی مقالات تحریر کیے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ علمی خدمت، تدریس اور دعوت میں گزرا، لیکن آخری ایک عشرے میں ان کی فکر اور اسلوب میں نمایاں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ انہوں نے مشاجرات صحابہ، تاریخ اسلام اور بعض معاصر مذہبی اور سیاسی موضوعات پر ایسے بیانات دیے جنہوں نے برصغیر کے علمی حلقوں میں شدید بحث چھیڑ دی۔ بالخصوص سیدنا معاویہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سمیت بعض جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ان کی گفتگو شدید گستاخانہ رہی، جسے جمہور اہل سنت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور بر صغیر کے متعدد اکابر علماء نے ان کے موقف پر علمی تنقید اور گرفت کی، اور واضح کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عدالت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس لیے ان کے درمیان اختلافات کو عوامی خطبات اور مناظرانہ اسلوب میں بیان کرنا ٹھیک نہیں۔ انہی اختلافات کے نتیجے میں ان کے اور ندوۃ العلماء کے درمیان فاصلے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ ادارے کی ذمہ داریوں سے بھی الگ ہو گئے۔ کسی عالم کی اصل پہچان صرف اس کی علمی صلاحیت نہیں بلکہ اس کا عقیدہ، منہج اور اسلاف سے وابستگی بھی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت اور تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے لیے باعث احترام، لائق اقتداء اور معیار حق ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی شان میں بھی بے ادبی یا تنقیص اہل سنت والجماعت کے متواتر عقیدے سے متصادم ہے۔ اسی بنا پر مولانا سید سلمان ندوی کے آخری دور کے بعض افکار اور تعبیرات کو جمہور اہل سنت نے قبول نہیں کیا اور انہیں اہل سنت کے نمائندہ افکار قرار نہیں دیا۔ ان کی زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ علم انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے، لیکن اس مقام کا تحفظ اعتدال، تحمل، اسلاف کے منہج سے وابستگی اور مقام صحابیت کے مکمل احترام کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں ہمیشہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم ان کی ذات کے بارے میں بدزبانی یا طعن و تشنیع کا راستہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے فیصلے پر چھوڑتے ہیں۔
البتہ ان کے افکار اور نظریات کی علمی تردید کو ضروری سمجھتے ہیں، جو اہل سنت کے مسلمہ عقائد اور مقام صحابیت کے خلاف ہیں، تاکہ عوام الناس کسی فکری مغالطے کا شکار نہ ہوں۔ یہ بات باعث تکلیف ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی تقریباً ساری زندگی قرآن و سنت کے لیے وقف کر دی، آخری عمر میں کیسے وہ راہ حق سے ہٹ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔